السلام علیکم یا علیہ الصلوۃ والسلام عدد 14 ربیع الاول کی صبح ہے۔ یہ روزہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور تمام مومنین کی طرف سے مولا رضا بادشاہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں اور دعا گو بھی ہوں کہ جو مومنین مومنات زیارت پہ نہیں آ سکے مولا جلد از جلد ان کو زیارت پہ بلائیں اور اپنی عبادات کا محور بنائیں۔ جو مومنین مومنات زیارت پہ آئے ہیں مجھ سمیت مولا ان کی زیارت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ حسب معمول کل جو میں نے اپنی عبادت مکمل کی مولا کی زری کی اطراف سے زیارت کر کے چاروں طرف سے میں نے ڈیٹیل میں ویڈیو پوسٹ کی ہوئی ہیں پہلے اس چینل پہ، اور میں نے تمام سین جو ہیں مولا رضا کے روزے کے جو باہر کے سین ہیں وہ میں نے سارے آپ کو زیارت کروائی تھی۔ سین پیغمبر، سین کوثر، سین امام حسن، سین غدیر، یہ سارے جو اطراف کی زیارتیں ہیں وہ میں نے حرم کے باہر کی بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے کروا دی تھی۔ اور آج میں نے سوچا کہ اگلے دن جب 12 ربیع الاول کو میں مالکوں کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا تو ویڈیو ایک کلپ بنایا تھا لیکن زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بنا سکا۔ آج پھر میں نے کہا کہ فجر کی نماز کا ابھی وقت نہیں ہوا، مولا کی زیارت کے لیے کھڑا ہوں، ایک ویڈیو کلپ کی شکل میں مومنین تک میسج جو ہے وہ پہنچا دوں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نہیں آ پاتے زیارت کے اوپر، تو ایٹ لیسٹ یوٹیوب سوشل میڈیا اس پہ ایک ان کو زیارت کا موقع مل جاتا ہے۔ یہ حرم مطہر مولا امام رضا علیہ السلام ہے، اور جیسا کہ میں جب چلا تھا زیارت کے لیے تو میں نے اپنے اسٹیٹس پہ ایک حدیث لگائی تھی، وہ ایک بار پھر مومنین کو حدیث تلاوت کر کے سناتا ہوں۔ جو میں نے اپنے اسٹیٹس پہ حدیث لگائی تھی امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے، وہ جو ہے ایک بار پھر مومنین کی بارگاہ میں تلاوت کرتا ہوں۔ امام رضا علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ عالم غربت میں، یعنی بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں، اپنی قیمتی چیزیں بیچ کے فاقے کر کے تھوڑا تھوڑا جمع کر کے غربت کے عالم میں، یعنی کہنے کا مقصد ہے غربت کے عالم میں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مومن میری زیارت کے لیے آئے گا، میں رضا روز آخر اس کی 3 مقامات پہ مدد کو آؤں گا۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جب نامہ اعمال جو ہے وہ تقسیم کیے جائیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب اعمال جو ہیں، دوسرا یہ کہ جب صراط مستقیم کا وقت آئے گا کہ مولا رضا فرماتے ہیں کہ میں اس کی خود مدد کو آؤں گا۔ اور تیسرا مرحلہ مولا رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، تیسرا مرحلہ مولا رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اس شخص کے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، یعنی جب جو اس نے دنیا میں کیا، جو وہ اس دنیا میں کرتا رہا، نیک اعمال، برے اعمال جو دنیاوی طور پہ لوگوں کی
نظر میں ہوتے ہیں کہ جب وہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو میں رضا جو ہے اس بندے کی شفاعت کروں گا جو غربت کے عالم میں میری رضا علیہ السلام کی زیارت کو آئے گا۔ میں ان خوش نصیب میں ہوں کہ مولا نے ہمیں طاقت دی اور ہمیں لنگر دیا، رزق دیا کہ ہم مولا کی زیارت کے لیے، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنی بار بھی آئیں کم ہے، مولا کی زیارت کے لیے حاضر ہوں۔ اور یہ مولا کا طرز ہے کہ جنہوں نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں مولا کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اپنا سلام عقیدت بھی پیش کر رہا ہوں، اور مومنین تک بھی یہ جو میسج ہے حدیث کی صورت میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ حدیث کچھ یوں ہے جو پہلے بھی بیان کر چکا ہوں ٹھہر کے۔ مولا رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ غربت کے حالت میں اگر میری زیارت کے لیے آئے گا، میری رضا کی زیارت کے لیے آئے گا تو روز آخر میں 3 مقامات پہ اس کی شفاعت کے لیے آؤں گا۔ پہلا مرحلہ جب اعمال تقسیم کیے جا رہے ہوں گے، اعمال نامہ جو ہے تقسیم کیا جا رہا ہوگا۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب صراط مستقیم پہ بندہ آ جائے گا، یعنی صراط مستقیم کی راہ میں دکھاؤں گا، صراط مستقیم پہ لے کے میں جاؤں گا۔ اور تیسرا مرحلہ ہے کہ جب اس کے اعمال کا میزان کیا جا رہا ہوگا، یعنی اس کے اعمال جو ہیں بندے کے مومن کے تولے جا رہے ہوں گے، اور کہیں اگر کمی بیشی ہوگی تو میں رضا علیہ السلام جو ہے میں اس بندے کی شفاعت کروں گا۔ الحمدللہ مولا نے امر زیارت بخشا اور ہم اس زیارت کے لیے پہنچائے۔ آپ کے لیے تمام مومنین کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ مولا آپ سب کو جلد از جلد زیارت امام رضا کے لیے اور مخدومہ کم کے لیے آپ کو ایک بار بلائیں اور آپ زیارت کا شرف بخشیں آپ کو، اور اپنی عبادات آپ یہاں پہ آ کے کریں۔ ایک پرسکون سی روحانیت ہے حرم امام رضا علیہ السلام میں۔ ایک خصوصی سا چین ہے زندگی میں، ایک خصوصی سا ٹھہراؤ ہے زندگی میں جو میرے مشاہدے میں بھی ہے کہ یہاں پہ آ کے بندہ کہیں پہ بھی ریلیکس نہیں ہوتا تو مولا رضا کی بارگاہ میں آ کے کمپلیٹ ریلیکس ہوتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ میں جب کربلا مولا میں ہوتا ہوں تب بھی یہی کیفیت ہوتی ہے، جب حرم مولا رضا پہ آیا ہوں تو یہاں پہ بھی یہی کیفیت ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، خوش نصیب ہیں وہ عزادار جو مالکوں کی بارگاہ میں بار بار آتے ہیں اور مولا ان کو اذن زیارت بخشتے ہیں۔ عام مومنین کے لیے بارگاہ امام رضا علیہ السلام سے ڈھیر ساری دعائیں ہیں۔ مولا آپ سب مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس وقت پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے، ہمارے یہاں بھی اور پاکستان کے دوسرے علاقوں میں بھی، اور مال مویشی اور فصلوں کا بہت نقصان ہو گیا ہے۔ مولا سے دعا ہے کہ مولا جن کا نقصان ہوا ہے مولا غیب سے وہ خسارہ پورا فرمائے، اور مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، اور تمام پریشانیوں اور دکھوں سے مولا آپ تمام مومنین کو بچا کے رکھیں۔ اور جو حج و زیارات کی خواہش رکھتے ہیں اور کسی بھی وجہ سے مالی مشکلات کی وجہ سے یا سفری مشکلات کی وجہ سے، ڈاکومنٹ کی وجہ سے وہ زیارت مولا رضا اور باقی ائمہ کی زیارت کے لیے نہیں آ سکے، مولا پنجتن پاک ان کے سفر میں آسانیاں پیدا کریں اور وہ جلد از جلد مولا رضا کی زیارت کے لیے آئیں۔ اور لاکھوں کروڑوں کی دعا ہے کہ مالک
ہمیں امام زمانہ کے آمد کا ظہور کا دیدار کروائیں، آنکھیں ترس رہی ہیں، اور دعا ہے کہ مولا کی زیارت ہم کر پائیں، مولا کا ظہور ہو اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں قاتلان سیدہ صلوات اللہ علیہ اور دشمنان آل محمد سے انتقام لیتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، بادشاہوں کے بستے ہوئے گھر دیکھیں، سادات کو مبارکبادیں دیں۔ مولا آپ سب مومنین کی محافظت فرمائیں۔ نماز فجر کا وقت قریب ہے۔ حرم مطہر مولا امام رضا علیہ السلام سے آپ تمام لوگوں کے لیے دعائیں ہیں اور رہیں گی۔ ہمارے پیارے بھائی عارف اس دنیا سے چلے گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دعا ہے کہ مالک ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، ان کے بچوں کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مولا بھائی کی نیابت میں مولا رضا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں۔ باقی مومنین مومنات جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، مالکوں سے دعا ہے کہ مولا ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، جو مریض ہیں مولا ان کو شفا یاب کرے، جو مقروض ہیں مولا غیب سے قرض ادا فرمائے، جو بے گناہ قید ہیں مولا قید سے رہائی نصیب فرمائے، جن کے پاس روزگار نہیں ہے مولا ان کو نیک اور اچھا روزگار عطا فرمائے، اور جن کو روزگار مولا نے دیا ہوا ہے مولا ان کے رزق وقت اقبال میں مولا اضافہ فرمائے۔ مولا رضا بادشاہ سے التماس ہے، التجا ہے، سجود ہے کہ مولا ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے، اور جو بھی دنیاوی مشکلات ہیں وہ مالک دور فرمائے، نیک اور صالح رزق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ڈیٹیل ویڈیوز ہمارے چینل پہ آتی رہتی ہیں زیارات مقدسہ کے حوالے سے، آپ ہمیں ضرور وزٹ کیا کریں۔ آپ کی حوصلہ افزائی سے ہمیں ایک جو ہے ہمت اور طاقت ملتی ہے، اور پھر ہم لوگ مناسب انداز سے، منفرد انداز سے زیارات بادشاہوں کی آپ تک پہنچاتے ہیں۔ حرم مولا امام رضا علیہ السلام سے یا علیہ السلام